حمدا والصلاة والسلام۔ بہار شریعت درس نمبر 22، اذان کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ مسئلہ نمبر 40، اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے، اور اول احسن ہے۔ ارشاد حدیث کے مطابق ہے کہ بلندی آواز میں زیادہ معین ہے۔ کان جب بند ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے، یعنی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی علت وجہ یہ ہے کہ آواز زیادہ بلند جائے۔ اقامت مثل اذان ہے، یعنی احکام مذکورہ اس کے لیے بھی ہیں، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں بعد فلاح کے قد قامت الصلاۃ 2 بار کہیں، اس میں بھی آواز بلند نہ ہو، مگر نہ اذان کی مثل، بلکہ اتنی کہ حاضرین تک آواز پہنچ جائے۔ اس کے کلمات جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں، نہ کانوں پر ہاتھ رکھنا ہے، نہ کانوں میں انگلیاں رکھنا، اور صبح کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں، اقامت بلند جگہ یا مسجد سے باہر ہونا سنت نہیں۔ اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے۔ سمجھ آگئی مسئلے کی؟ مسئلہ واضح ہے۔ اقامت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت داہنے بائیں منہ پھیرے، اقامت میں بھی پھیرے۔ اقامت کی سنیت اذان کی بنسبت زیادہ مؤکد ہے، اقامت کا سنت ہونا اذان کی بنسبت زیادہ ہے۔ آگے آ جائیں، مسئلہ نمبر 48 پر۔ مسئلہ نمبر 48 ہے جی، بیرون شہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں، اگر خلاف اولا ہے۔ بیرون شہر سے باہر کسی دیہاتی علاقے میں اذان نہ پڑی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اقامت نہ کہی تو مکروہ، یعنی اقامت جو ہے نا یہ اذان سے بھی زیادہ مؤکد ہے، اس کی سنیت، اس کا سنت ہونا۔ آگے آ جائیں جی 45، آگے آ جائیں جی 54، جب اذان سنیں تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت و بررت و بالخلق نطقت، صدقت و بررت بھی کافی ہے۔ آگے آ جائیں مسئلہ نمبر 60 پر۔ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے، اور بہتر یہ کہ سب کا جواب دے، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ لوگوں کی اذانیں ہوں۔ بد مذہبوں کی اذان اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اذان نہیں ہے، ان کی مسجد نہیں ہے۔ اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اب دے لے، اذان کا جواب بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز ہی نہیں ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین دونوں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ہے اذان کی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے
تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور مستحب یہ ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اذان نماز کے علاوہ اذان نماز کے علاوہ اور اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان، ٹھیک ہے، آندھی کے وقت، طوفان کے وقت اذان، زلزلے کے وقت اذان، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اذان غلط کہی گئی مثلا لحن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں، بلکہ ایسی اذان سنے بھی نہیں۔ لحن کے ساتھ جو غلط اذانیں ہیں ان کا سننا بھی درست نہیں۔ اچھا جی، آگے آ جائیں جی۔ 71، رئیس محلہ کا اس کی ریاست کے سبب انتظار مکروہ ہے، جماعت میں یا اذان میں؟ ہاں، اگر وہ شریر ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو انتظار کر سکتے ہیں۔ رئیس کہتے ہیں امیر آدمی کو، کسی امیر آدمی کا انتظار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی، اور اب اسی پر فتویٰ ہے۔ مگر اذان کہنے پر حدیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے وہ انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے، خالصۃ للہ عز وجل، اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں، اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے، اور یہ اجرت نہیں، جبکہ المعہود کل مشروط کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے، یعنی اجرت لینا ویسے تو اذان پر جائز نہیں ہے، لیکن فی زمانہ لوگوں کی سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر مؤذنین مقرر نہیں ہوں گے تو لوگ اذانوں میں ہی سستیاں ہو جائیں گی، اور دوسرا لوگ خود بھی مؤذنین کی خدمت اپنی جانب سے نہیں کرتے، تو اسی لیے ان کی اجرت مقرر کر دی جائے۔ یہ اذان کا بیان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کا انتخاب کیا جائے گا۔ ھذا ھو المرام، اللہ